أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شیخ محترم مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ فرما رہے تھے کہ آج سال کا آخری دن ہے پڑھائی کے اعتبار سے، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس دن میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، مجھے آپ کے چہرے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا، دین کے طالبوں کی زیارت کرنا انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے میں اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتا ہوں۔ لیکن آج طالبوں کے ساتھ ساتھ کئی عظیم علماء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کے مابین ہمیں ہمیشہ رکھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان جیسے اہل علم اہل توحید لوگوں کے ساتھ ہو۔ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفوائد، یہ بچوں سے ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ میری ایک عادت ہے، بری کہہ لیں اچھی کہہ لیں، کے ساتھ ساتھ میں طالبوں سے سوال بھی کر لیا کرتا ہوں، تو اس لیے ذرا توجہ رکھیے گا۔ میں نے پڑھا کس کتاب کا نام لیا بیٹا؟ الفوائد، اور ایک اس کی کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے وہ عظیم شاگرد ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ کی کوئی بھی خدمت نہ ہو، کوئی اور کام نہ ہو، سوائے اس کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم دیا ہے، تو یہی ان کی نیکی ان کے شرف کے لیے کافی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت عظیم شاگرد، اور جو اصل نصیحت میں نے ان کی کتاب میں سے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بیان سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ امام صاحب کئی بار اپنے استاد محترم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے سامنے چھوٹے سے بچے ہوں اور وہ علم کا پہاڑ، اور ہے بھی ایسے، لیکن ابن القیم کا یہ ماننا اور اس انداز سے اپنے استاد کا تذکرہ کرنا، یہ بات پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تو شیخ صاحب نے مجھے ڈانٹا، شیخ صاحب نے مجھے اس کے اوپر نصیحت کی۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے چند شبہات ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے میرے شبہات کا ازالہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہا کہ اپنے دل کو شبہات کا مرکز نہ بناؤ، ہمارے دل کمزور ہیں، کوئی شبہ اٹک گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ میرے ان بچوں کے لیے جنہیں شوق رہتا ہے گمراہ لوگوں کی تقریریں سننے کا، بدعتی لوگوں کی تقریریں سننے کا، علی مرزا جیلوی کو سننے کا، جاوید الغامدی کو سننے کا، بچیں اس سے، دور رہے لوگوں سے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کے شبہات کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم علمی لحاظ سے کمزور ہیں، دین کمزور نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علمی لحاظ سے رسوخ نہیں ہے، تو ان کے شبہات ہمارے دلوں میں جگہ پا گئے تو کیا بنے گا؟ یہ ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔ ایک اور بات یاد آئی، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں انتظار کرتا رہا، سورج نکل آیا، اس کے بعد بھی تا دیر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تب مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ یہ صبح کا ذکر میرا ناشتہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا ناشتہ ہے۔ یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میرے اعضاء صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے، میرا جسم صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا۔ تو اس نصیحت سے کیا پتا چلا کہ ہمیں بھی اذکار کا ایسے ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں امام صاحب کی نصیحت کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں عشرۃ اشیاء ضائعۃ لا ينتفع بها، 10 چیزیں ہیں جو ضائع ہو جاتی ہے، انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ جو بیٹا وہ آخر میں بیٹا کتنی چیزیں ہیں، یہ ناخن آپ نے منہ میں ڈالا، بیٹا کتنی چیزیں ہیں بلا؟ ہاں تو بیٹا ایسے نہ بیٹھے، توجہ سے بیٹھے۔ فرمایا 10 چیزیں ہیں ضائع ہو جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان فائدہ نہیں اٹھا پاتا ان سے۔ نمبر 1 علم لا يعمل به، اور پھر آپ نے گفتگو شروع کر دی الٹا، یہ لگ بندہ کرتا کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ توجہ رکھیے، آپ نے پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ تو پہلے نمبر پہ کیا؟ علم لا يعمل به، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس پہ آپ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ جنہیں علم دیا گیا لیکن علم پہ عمل نہیں کیا، علم کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا، ان کی مثال گدھے کی مثال کی ہے، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، کتابیں لے کر جا رہا ہے، کیا اس سے کتابوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ علم، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو بردہ سلمی سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ انسان جب اللہ رب العزت کے سامنے روز قیامت کھڑا ہوگا تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ عن علمہ فیما فعل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم دیا گیا تھا آپ کو، یہ عظیم نعمت آپ کو دی گئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پہ عمل کیا، یہ علم دوسروں تک پہنچایا، اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اس علم کی وجہ سے آپ میں تواضع پیدا ہوئی ہے، تکبر پیدا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، امام صاحب کی پھر پہلی نصیحت کیا تھی کہ وہ علم جس پہ عمل نہیں کرتے اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں وَعَمَلٌ لَا إِخْلَاصَ فِيهِ وَلَا اقْتِدَاء، اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس میں اخلاص نہ ہو اور جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، عمل وہ کرے جو صرف اللہ کے لیے ہو اور وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اللہ رب العزت بڑی غیرت والے ہیں، فرمایا جو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں لیتا اس کا عمل، میں نہیں قبول کرتا اور اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، نہ مجھے اس بندے کی ضرورت ہے نہ اس کے عمل کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی نماز پڑھی صرف ایک اللہ کے لیے، جب بھی جانور ذبح کیا جائے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں
کہ وہ 3 لوگ جنہیں روز قیامت بلایا جائے گا اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. ان میں سے ایک کون ہوگا جس کا ہمارے شعبے سے تعلق ہے؟ وہ کون؟ عالم دین، قاری قرآن، جس کو اللہ نے دین کے علم کی دولت دی. بہت بڑی یہ دولت ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے. قرآن کی دولت دی، بہت بڑی یہ دولت ہے. اب وہ دنیا میں تبلیغ کرتا رہا، درس دیتا رہا، تقریریں کرتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، لیکن مقصد لوگوں سے شاباش لینا تھا. اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. حدیث تو طویل ہے، اتنا حصہ ہمارے لیے کافی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اتباع کا، اقتداء کا، تو اس کے بغیر بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس بارے میں آپ یہ حدیث جانتے ہوں گے، صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں اپنے مسند میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. بیٹا کس صحابی کے نام دیا میں نے؟ نہیں، ادھر سے جی بیٹا کس صحابی کے نام دیا؟ یہ 4 3 5 پہلی لائن. جی جی اللہ حذیفہ دے بیٹا، اللہ آپ کے عمل میں برکت ڈالے. تو حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے. جب اس نے سلام پھیرا، اس سے پوچھا کب سے تم یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے اسی طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہا یوں سمجھو کہ 40 سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں، اور اگر تم ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو تیری یہ موت دین محمد کے اوپر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کے بغیر نماز کا فائدہ نہیں، اتباع کے بغیر عمل کا فائدہ نہیں. اور وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک آدمی آیا، اس نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام عرض کیا. اچھا، پہلے نماز پڑھی ہے کہ پہلے سلام کیا ہے؟ تو مسجد نبوی میں جب جائیں گے تو آپ پہلے سلام عرض کریں گے کہ پہلے نماز پڑھیں گے؟ مرضی بیٹا آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ صحابی نے آ کے پہلے اللہ کا حق ادا کیا، مسجد میں پہلے نماز پڑھی ہے، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سلام عرض کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کیا نماز پڑھ کر نہیں آئے تھے؟ لیکن ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں اخلاص نہیں، جس میں اتباع نہیں. تو آپ نے کہا کہ نماز ہے ہی نہیں، شریعت اس نماز کو نماز نہیں مانتی. صحابی واپس گئے، دوسری بار نماز پڑھی، تیسری بار نماز پڑھی، اور ہر بار آ کر سلام عرض کیا. کیا سبق ملا؟ کہ آپ جب بھی اس کمرے میں آئیں ہر بار آ کر سلام عرض کریں. گھر میں بیٹا جب بھی آپ جائیں سلام عرض کریں. والد صاحب کے کمرے میں جائیں دوسری بار سلام، والدہ کے کمرے میں جائیں پھر سلام. آپ کی والدہ کو کھانا دینے کے لیے آئی ہے، سلام. چائے لینے گئی واپس آئی ہے، پھر سلام. پانی لینے گئی واپس آئی ہے، پھر سلام. بار بار سلام، سلام گھومتا رہے، افشو السلام. تو صحابی کہتے ہیں اب اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ سکھا دیں. تو پھر آپ نے طریقہ سکھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کے بغیر، اقتداء کے بغیر اس نماز کو نماز نہیں مانا گیا. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی دوسری نصیحت یہی ہے کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں 2 چیزیں نہ ہوں. بیٹا کون سی 2 چیزیں؟ ایک منٹ ٹھہریے گا، چپ، باقی چپ رہے. یہ پیچھے والی لائن، بیٹا کون سی 2 چیزیں؟ یہ لائن نمبر 2. جی، کون سی 2 چیزیں نہ ہوں تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایک منٹ ٹھہریے گا، اونچی بات ہے بیٹا، جو بات جی بیٹا. جی بیٹا، بیٹا آپ کی توجہ کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے. گھر پہنچے ہو مجھے لگتا ہے.
ہاں جی چلے بیٹا آپ بتائیں جی کون سی 2 چیزیں؟ اخلاص اور اتباع. یہ سبق یاد کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. کتنی چیزیں ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 2. تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ اس مال کا کوئی فائدہ نہیں جو خرچ نہ کیا جائے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس مال کو جمع کرنے والا جمع کرتا رہتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے, نہ مساجد پہ خرچ کرتا ہے نہ مدارس پہ نہ یتیموں پہ نہ بیواؤں پہ نہ اپنے اوپر نہ بچوں پہ. یہ کون ہوا؟ کنجوس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. کہ جن کو ہم نے مال دیا وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مال بچا رہے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہیں؟ فرمایا یہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا. اور بخاری شریف کی حدیث آپ سب نے سنی ہوگی انا کنزک انا مالک, کہ وہ مال جس کی زکات نہیں دیتے رہے روز قیامت سانپ کی شکل میں اسے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, توپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ سانپ اس کی باتوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تمہارا وہ خزانہ ہوں, میں تمہارا وہ مال ہوں جس کی تم زکات ادا نہیں کرتے تھے, جس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا, بخاری شریف کی روایت ہے وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ, کنجوسی سے بڑھ کر بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ کنجوسی خطرناک بیماری ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. ایسے مال کا کیا فائدہ جو روز قیامت آپ کے لیے وبال بن جائے؟ تو اس کا مطلب ہے امام صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے, درست کہی ہے. چوتھے نمبر پہ اس دل کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں قلب معطل من محبت اللہ والشوق الیہ والانس بہ, جس محبت میں جس دل میں اللہ کے لیے جگہ نہیں ہے, جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, جو دل اللہ کی طرف شوق رکھنے سے خالی ہے, جو دل اللہ کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا, اس دل کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ مسجد میں آپ کو بیٹھنا پڑ جائے تو آپ کا دل کرے کہ میں اڑ کے باہر نکل جاؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے, یہ دل مساجد کی محبت سے خالی ہے. اللہ ان دلوں کو قبول کرتا ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ دل جو آباد ہو مسجد میں بیٹھنے سے, درس حدیث میں بیٹھنے سے, درس قرآن میں بیٹھنے سے, قرآن کریم کی تلاوت کا جسے شوق ہو, جسے قرار ملے, لذت ملے. یہ نہیں کہ ادھر تلاوت شروع ہوئی, ادھر اس کو فون کرنا تھا, اس کو فون کرنا تھا, تلاوت بار بار روک رہے ہیں, ایک ایت پڑھتے ہیں 2 فون کرتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. اور میرے بھائیوں, ہم اہل حدیث بھی اور دوسرے لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں ہر ایک کی محبت کے بارے میں, لیکن نہیں گفتگو کرتے اللہ کی محبت کے بارے میں. ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں ہونے چاہیے, لیکن اللہ کی محبت کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے میرے نبی کی پیروی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ کی دعا ہے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الیک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں, میرے دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے. یا اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں. یا اللہ میرے دل میں ان اعمال کی محبت ڈال دے جن اعمال کو بجا لانے سے تیری محبت مجھے مل جائے. تو اس لیے میرے بیٹوں اپنے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کریں. کیسے اللہ کی محبت؟ کبھی آپ اللہ کے نام یاد کر رہے ہوں, کبھی اللہ کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہوں, کبھی آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہوں کہ میں گاؤں میں رہتا تھا, اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا, اللہ مجھے کراچی میں لے آیا, یہاں پہ اللہ نے مجھے ادارہ بنانے کا موقع دیا, آج میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, دین کے تعلیموں کی خدمت کر رہا ہوں, آج میرے پاس اپنا مکان ہے, میرے اپنے بیٹے ہیں, میری نیک بیگم ہے.
میرا معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، یہ ساری نعمتیں آپ اللہ کی ان کا تذکرہ کر رہے ہو، اور مزہ تب ہے کہ تذکرہ کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں بیٹھا، تنہائی میں بیٹھا ہے اور اللہ کے ساتھ لنک، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں، وَبَدَنٌ مُعَطَّلٌ مِنْ طَاعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ، اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں جسے اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا جا رہا، جس سے اللہ کی خدمت نہیں لی جا رہی۔ اللہ کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ بہت سے علماء کرام خدمت کا لفظ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ استعمال کرنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن کیا جاتا ہے اس کو استعمال۔ تو یہاں پہ خدمت سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں، ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں جن آنکھوں سے آپ نیکی والے کام نہیں لیتے، ان کانوں کا کوئی فائدہ نہیں جن سے آپ تلاوت نہیں سنتے، ان ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں جن سے آپ نیکی والے کام نہیں کرتے، ان پاؤں کا کوئی فائدہ نہیں جن کو آپ مسجد میں جانے کے لیے، مدرسہ میں جانے کے لیے، درس حدیث میں جانے کے لیے، درس قرآن میں جانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ اعضاء بوجھ بن سکتے ہیں اگر آپ ان سے اللہ کی اطاعت کا کام نہیں لیتے۔ آپ کو پتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اعضاء، یہ ہاتھ جن سے ہم موبائل کی کیا کرتے ہیں، کیا بات ہے، ٹچ کرتے ہیں اور ٹچ کر کے کیا نکالتے ہیں، انڈیا کی فلم، کیا نکالتے ہیں کوئی ڈرامہ، کیا نکالتے ہیں کسی عورت کی گندی تصویر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ ہاتھ، یہ اعضاء، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ گناہوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، نیکی کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، وہ جو دینے والا ہے اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو کیا فائدہ۔ اور ٹوٹل 10 باتیں تھیں اور مولانا صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں آخری بات بیان کروں گا اور یہیں پہ میں درس انشاءاللہ روک دوں گا۔